من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 آپ احباب کے سامنے تلاوت. سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 آپ احباب کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما ترکل اس چیز میں سے جو چھوڑا والدین نے والاقربون اور قرابت داری قریبی رشتے وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز میں سے جو چھوڑا ترک الوالدان والدین نے والاقربون اور قریبی رشتہ دار مما اس چیز میں قل منہ تھوڑا ہو او کثر یا بہت زیادہ ہو نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، حصہ مقرر شدہ ہے. پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب نے سنا کہ نابالغ بچے کی پرورش جو ولی کر رہا ہے وہ اس کی سرپرستی سنبھالے ہوئے ہے اور نابالغ بچے کی دیکھ بھال اس پر اخراجات وہ کر رہا ہے. تو نابالغ بچہ جو ہے، یتیم بچہ جو ہے، جو ابھی نابالغ ہے، اس کے والدین نے جو مال چھوڑا، جو ترکہ چھوڑا، جو اس کی وراثت میں اس کے پاس مال آیا، اب والدین فوت ہو گئے، یتیم بچہ ہو گیا، اب اس کا کوئی ولی جس کی سرپرستی میں وہ آیا اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے پہننے کا انتظام کر رہا ہے، رہنے سہنے کا انتظامات کر رہا ہے، علاج معالجے کا انتظامات کر رہا ہے، تعلیم کا انتظامات کر رہا ہے. تو ایک وقت آئے گا اس بچے نے بڑا ہونا ہے، جوان ہونا ہے. تو جب یہ کچھ بلوغت کو پہنچا تو جس وقت وہ خود کچھ سمجھدار ہو گیا تو اب یہ سرپرست، یہ ولی
اس کو اس کا مال سپرد کر رہا ہے، اس کے حوالے کر رہا ہے، تو وہ اس کی جانچ پڑتال کرے گا کہ اس کے اندر اتنی عقل سمجھداری بھی آ چکی ہے کہ نہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اسے ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو اسے پرکھنے کا معیار ایک تو یہ بتلایا کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے، کہ پڑتال کس طرح کی جائے کہ اسے بازار میں بھیجا جائے، خرید و فروخت کروائی جائے، لین دین کے معاملات کرائے جائے، تو اس سے اگر وہ اچھا معاملہ کرے، اچھی طرح خریداری کر سکے، اچھی طرح کسی چیز کو فروخت کر سکے، تو سمجھ لو کہ یہ سمجھدار ہے۔ اور اگر کوئی گھٹیا چیز خرید کر لے آئے، ردی قسم کی چیز خرید کر لے آئے یا دھوکہ کھا جائے، تو سمجھ لو یہ سمجھدار نہیں، چاہے وہ بالغ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ کہ ایسے ہی نہ پکڑایا جائے، اس کو پرکھ لیا جائے، سمجھداری عقل مندی آ جائے تو اس کے بعد اس کے سپرد کیا جائے۔ اور اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، عقل بالکل نہیں، تو پوری عمر بھی گزر جائے پھر بھی اس کے حوالے نہ کیا جائے مال، بلکہ اس کو ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے یتیم کی پرورش کرنے والے شخص کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، بڑا ہی ثواب رکھا۔ تو خیر تفصیل سے پیچھے بیان ہوا، یہ اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی اور یہ بات بیان ہوئی کہ اس یتیم کے مال سے اسراف نہ کیا جائے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیا جائے۔ اور یہ بات بیان ہوئی کہ جو سرپرست ہے، ولی ہے، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو چاہیے کہ وہ بچے اس کا مال میں سے کھانے سے، اس کی چیزوں کو استعمال کرنے سے۔ اگر وہ غنی ہے، غنی اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینے کی ساز و سامان موجود ہو، اسے کہا جاتا ہے غنی، کہ وہ مالدار ہے۔ اور فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے پینے کا سامان موجود نہ ہو، صبح و شام کا کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، رہنے سہنے کے انتظامات ایک دن کے لیے بھی اپنے ذاتی طور پر جس کے پاس نہ ہو، ملکیت میں نہ ہو، تو وہ شخص ہے فقیر۔ تو غنی وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانے پینے، رہنے سہنے کا اپنا ذاتی چیزیں موجود ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ مالدار ہے۔ تو فرمایا کہ اس غنی ہے تو اس کا مال کو استعمال کرنے سے بچے، فقیر ہے تو پھر ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے، کیونکہ یہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اپنا سارا وقت اس کی دیکھ بھال میں صرف کر رہا ہے، تو اس کے مال میں سے بطور ضرورت کے برائے نام وہ استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو آج کے آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ایک عرب کی، اقوام دنیا کی بری رسم کو بیان فرمایا اور اسے ختم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا، زمانہ جاہلیت میں، کہ انسان کی صنف ضعیف یعنی نابالغ بچے یا یتیم بچے، دونوں ہی آ جاتے ہیں، نابالغ بچے اور یتیم بچے، صنف ضعیف اور صنف نازک یعنی عورتیں، ان کو حقوق کا خیال بالکل بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ بچوں کے اور عورتوں کے حقوق بالکل بھی ان کا خیال نہیں کیا جاتا تھا، ان کے حقوق ایک اعتبار سے ختم ہی کر دیے گئے تھے۔ اور اسی طرح پر حق وراثت سے بھی ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور عرب والوں نے تو وراثت کا معیار، حق کا معیار اس بات کو بنایا کہ جو گھوڑے پر سوار ہو سکے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ سکے اور لڑ کے مال غنیمت حاصل کر لائے، وہ تو وارث بنے گا، وہ تو وراثت میں حقدار ہوگا۔ اس کے علاوہ وراثت میں حقدار کسی کو نہیں بنایا جائے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ پھر اس سے فرق کیا پڑا؟ اس سے محرومیت کس طرح ہوئی؟ وہ اس طرح ہوئی کہ جو جوان لڑکا ہوتا، بالغ لڑکا ہوتا، لڑنے کی صلاحیت رکھتا،
اب وہ تو وارث بنتا ترکے میں سے، وراثت کے مال میں سے، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے یہ محروم ہو جاتے۔ وہ کس طرح؟ عورت تو لڑ نہیں سکتی، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جائے جہاد میں اور جا کر لڑے، وہ تو لڑ نہیں سکتی، وہ تو صنف نازک ہے، وہ تو کمزور ہے، وہ تو لڑ نہیں سکتی کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تلوار اٹھائے اور مال غنیمت حاصل کر لائے۔ تو عورت تو مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور بچے اس اعتبار سے کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، بچوں میں اتنی طاقت کہاں ہوتی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور دشمن سے جا کر لڑیں۔ تو اس اعتبار سے عورتیں بھی محروم ہو جاتی اور بچے بھی محروم ہو جاتے، ان کو ان کا حق وراثت کے طور پر دیا نہ جاتا تھا۔ تو ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے جو پیچھے اولاد چھوڑی، ایک بیوی اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کون؟ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، پیچھے بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں پیچھے۔ اب جو ان کے بچوں کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی ان کے چچا کے جو بیٹے تھے 2، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اور یہ کہا کہ لڑکا چونکہ بچہ ہے، بچہ جو تھا وہ ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے، اس میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے، وہ تو دشمن سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک جو معیار عرب میں جاہلیت کی بنا پر بنایا ہوا تھا، اسی معیار کو ان دونوں نے، ان چچا زاد بھائیوں نے اسی معیار کو معیار بنا کر یہ کہا کہ بچہ جو ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ تو ابھی نابالغ ہے، لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اور یہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مال غنیمت جمع نہیں کر سکتا، یہ تو اس اعتبار سے محروم ہے۔ اور جو بیوی اور جو 2 بچیاں تھیں وہ اس اعتبار سے محروم ہے کہ یہ صنف نازک ہے، ان میں بھی یہ طاقت نہیں کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن سے لڑ کر مال غنیمت حاصل کر سکے، لہٰذا یہ بھی وراثت سے محروم ہے۔ اب سارے مال پر قابض بن کر بیٹھ گئے وہ چچا زاد بھائی۔ تو ان کی جو حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی، انہوں نے ان چچا زاد بھائیوں سے یہ کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم نے سارا مال لے لیا، تم ہمیں ہمارا حق نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن چلو اتنا تو کر لو کہ ان میری بچیوں سے نکاح کر لو، ان بچیوں سے نکاح ہی کر لو۔ تو انہوں نے نہ تو نکاح کیا ان سے، اور نہ ہی ان کو جو مال وہ چھوڑ کر گئے وہ اس مال میں سے، ترکے میں سے وراثت کے طور پر کچھ ان کو دیا، نہ ہی نکاح کیا۔ تو حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ تھی یہ پریشان ہوئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی، اور اس وقت تک وراثت کے متعلق قرآن کریم میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ ذکر کیا، سارا قصہ ذکر کیا، اپنے غم کا اظہار کیا اور پریشانی کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو کو سن کر خاموشی فرمائی، سکوت اختیار فرمایا، کچھ بیان نہ فرمایا، کیونکہ وراثت کے متعلق اس وقت کوئی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی یقیناً ان عرب والوں کی اس بری رسم کو اللہ رب العزت ضرور ختم فرمائیں گے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ان کے قانون کو اللہ رب العزت ضرور ختم فرمائیں گے، اس کا کوئی حل بیان فرمائیں گے۔ تو خاموشی اختیار فرمائی، تھوڑی دیر خاموش رہے تو رب کا قرآن اترا اور اللہ نے ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔
قرآن اتر رہا ہے اور وراثت کے حقداروں کو ان کے حقوق دلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتری اور اس کے بعد دیگرے کی آیات اتری۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع اترا اور ان میں اللہ جل جلالہ نے یہ کے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے وراثت کے تفصیل سے احکامات بیان فرمائے اور حق والوں کے ان کے حقوق دلائے اور قانون اور ضوابط بیان فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی روح سے پھر ان چچا زاد بھائیوں کو بلایا اور ان سے وراثت کا سارا مال لیا، سارا ترکہ لیا اور پھر اس انداز سے تقسیم کیا کہ بیوی کو 8واں حصہ دیا گیا اور بیٹے کو آدھا حصہ دیا گیا اور آدھا جو حصہ بچا اس میں بچیوں کی تقسیم ہوئی۔ ان کو اس آدھے حصے کو دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کیا، بیوی کو 8واں حصہ دیا، بیٹے کو آدھا حصہ دیا اور دونوں بہنیں یعنی اس بچے کی جو بہنیں تھیں اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کو آدھا حصہ تقسیم کر دیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوڑے ہوئے ترکے کی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے، اس ترکے میں سے مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قرابت داری کے لیے حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کی طرف سے جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کا ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اقرب ہے اس اقرب کے ہوتے ہوئے بعد کو محروم کیا جائے گا جب تک، کیونکہ جو جانے والا ہے مرحوم جو ہے، جو جانے والا مرحوم ہے، فوت ہونے والا شخص ہے، اس کے بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، تو اس کے لیے سب سے قریبی اس کی قرابت داری اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے بعد باقی رشتہ داریاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ یہاں پہ اقربون کا لفظ بھی بیان فرمایا اور والدین کا لفظ بھی بیان فرمایا، تو اقربون کا لفظ کے اندر مفہوم بہت وسیع تر ہے۔ اس میں اقربون میں والدین بھی آتے ہیں، اولاد بھی آتی ہے، بیوی بھی آتی ہے اور اسی طرح پر جو مرحوم ہے اس کے والدین بھی آتے ہیں اور اس کے بعد رشتہ داریاں جو قریب ہے اور بعد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو جڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہ کے بعد دیگرے اقربون کے مفہوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے والدین کے لفظ کو الگ سے ذکر فرمایا چونکہ والدین کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور قربتوں کا حامل ہے، تو اس وجہ سے الگ سے ذکر فرمایا تاکہ ان کی اہمیت باقی رشتہ داریوں کے مقابلے میں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ والدین اور اولاد کا رشتہ باقی رشتہ داریوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ اقرب ہے۔ لہذا جب والدین دنیا سے چلے گئے، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، تو اس کے حصے میں جو ترکہ آیا چھوڑا، جو انہوں نے مال وراثت کے طور پر چھوڑا، تو اس کے وارث کون بنیں گے؟ اولاد بنے گی، اور اولاد میں بچے بھی آئیں گے، بچیاں بھی آئیں گے، آگے بھی اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور اس کے بعد باقی رشتہ داریاں ہیں اقربون میں۔ تو اقربون میں وہ رشتہ داریاں ہوں گی جو سب سے زیادہ قریب ہوں گی،
اب وہ کس طرح ہیں؟ مرنے والے کے والدین ہیں، مرنے والے کی بیوی ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، اور اس کے بعد اگر مرنے والے کے والدین بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد جو قربت رکھنے والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس میں آئیں گے، اور ان کے بعد ان کے جو قریب ہیں وہ آئیں گے، ان کے بعد جو ان کے قریب ہیں وہ آئیں گے۔ تو قریب کے ہوتے ہوئے، اقرب کے ہوتے ہوئے، بعد جو ہے دور کی رشتہ داریاں وہ محروم ہوں گی، وہ دور کی رشتہ داریاں وہ محروم ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک ضابطہ اور قانون بیان فرما دی، اور اگر تمام رشتہ داریوں کو اقربون کے اندر لے لیا جائے تو پھر مال وراثت کو تقسیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ حضرت ہم سب ایک دوسرے کے دور کے اعتبار سے کسی نہ کسی سے کوئی کچھ نہ کچھ رشتہ داری ہے، ہر ایک رشتے کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ جب ہم اپنی جو ہے بنیاد پر جائیں، جڑ پر جائیں کہ جہاں سے ابتدا ہوئی، تو وہ ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے، اور ان کے جسموں سے اللہ رب العزت نے انسان کی نشو و نما فرمائی، پیداوار فرمائی، اور وہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں وہ اولاد، وہ انسانیت پھیل گئی۔ اب اگر تمام لوگوں کو وراثت کو تقسیم کرنے کا حقدار ٹھہرایا جائے تو مال وراثت کسی طرح بھی جو ہے کسی بھی طرح سے بھی وہ تقسیم نہیں کی جا سکتی، اور اگر تقسیم بھی کیے جائے تھوڑی تھوڑی تو پھر وہ جز لا یتجزا کے تحت کسی کے لیے بھی بہت یعنی معمولی تعداد کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر تقسیم ہوگی، اور پھر بھی سب کے لیے وہ تقسیم کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قانون بیان فرما دیا کہ اقرب کے ہوتے ہوئے بہت محروم ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی کہ عورتوں اور مردوں، چونکہ پیچھے آپ شان ورود کے اندر اس آیت کے تحت جو قصہ بیان کیا اس میں سن چکے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں نے قانون بنا لیا تھا، اور اقوام دنیا کے اندر بھی یہ قانون رائج تھا کہ کیا تھا کہ عورتوں کو، بچوں کو، نابالغ بچوں کو اور بچیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا وراثت کے مال سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مردوں کا الگ سے ذکر کیا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا کہ بچہ بھی بچی بھی ایک ہی جسم سے وجود پانے والے ہیں۔ بچہ کو بھی ماں باپ نے جنم دیا اور بچی کو بھی ماں باپ نے جنم دیا۔ جب جنم دینے والے، وجود دینے والے، پیدائش کرنے والے ماں باپ ہیں تو ایک ہی پیٹ سے بچہ بھی آ رہا، ایک ہی پیٹ سے بچی بھی آ رہی۔ اب جو ہے ان دونوں بچے کا اور بچی کا ماں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، دونوں کے لیے ماں باپ کی محبت بھی ہے اور دونوں کے لیے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جب باپ اور ماں کے لیے بیٹا اور بیٹی کی محبت ہے، بیٹا بھی باپ کا ہے، بیٹی بھی باپ کی ہے، تو مال وراثت میں حقدار بھی یہ دونوں ہوں گے، بیٹا بھی ہوگا، بیٹی بھی ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا کہ بیٹے کو تو وراثت کا حق دے دیا جائے اور بیٹی کو وراثت کے مال میں سے محروم کر دیا جائے، اس کے حق کو ضائع کر دیا جائے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، تو یہ ظلم عظیم ہے اور رب کے حکم کی خلاف ورزی ہے سراسر، اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے گا، گرفت میں آئے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیا قانون بیان فرمایا، کیا ضابطہ بیان فرمایا؟ تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلِلنِّسَاءِ، عورتوں کے لیے، وَلِلنِّسَاءِ پیچھے بیان کیا تھا لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے الگ سے ذکر فرمایا وَلِلنِّسَاءِ، عورتوں کے لیے بھی نصیبٌ، حصہ ہے، مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، وَالْأَقْرَبُونَ، اور رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، اب وہ چھوڑا ہوا مال، وہ ترکہ چاہے کم ہو او کثر یا بہت زیادہ ہو،
کم سے کم ہو وہ بھی بچوں اور بچوں کے لیے تقسیم ہوگا، اور دور سے دور ہو تو وہ بھی بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے قریب ہوگا، یعنی اقرب کے ہوتے ہوئے بعد کو نہیں دیا جائے گا، اقرب نہیں ہوگا تو بعد کو دیا، جو دور کے رشتہ داریاں ہیں پھر وہ جو زیادہ اس مرحوم کے رشتے کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہیں پھر ان کو دیا جائے۔ اب رشتہ داریوں میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو فقیر ہیں، غریب ہیں اور لاچار ہیں، یعنی ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، بالکل غریب تر ہیں، فقیر ہیں، ایسے مسکین ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور رشتے اور اقربون کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں جو اولاد کی صورت میں ہیں، بیوی کی صورت میں، والدین کی صورت میں، اب یہ بھی ہے، لیکن رشتہ داری میں یتیم بھی ہیں، دور کے رشتہ داری میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے قریب ہیں پہلے ان کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یتیمی کو معیار بنا کر، غریبی کو معیار بنا کر کہ جو اس کی اولاد ہے، اس کے پاس تو ماشاءاللہ بہت مال ہے، جائیداد ہے، انہوں نے کمائی کی، اب وہ جو ہے ان کے پاس تو وہ صاحب حیثیت بن گئے، اب یہ اپنے والدین کے مال میں سے چھوڑا ہوا جو وراثت کا مال ہے اس کو لے کر یہ کیا کریں گے، لہٰذا اس یتیم کو دے دیا جائے، اس غریب کو دے دیا جائے، جو ان کے چچا تائے کے بیٹے ہیں، دور کی رشتہ داریاں ہیں، ان کو دے دیا جائے۔ تو اللہ یہ معیار نہیں ہے قرآن کا، غریبی اور یتیمی کو معیار نہیں بنایا، ہاں خونی رشتوں کو معیار بنایا، خونی جو رشتے ہیں، نسبی اولاد ہے، اس کو معیار بنایا۔ تو ہاں اگر وہ اولاد جو اس کو ترکے میں مال ملا، وراثت ملی، جائیداد ملے، پلاٹس ملے، گھر بار ملا، جو اس کو ملا ہے، اگر یہ یوں بھی کہے گا نا کہ میں اس کو نہیں لیتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تب بھی قرآن یہ کہہ رہا نصیبا مفروضا، جو قرآن نے حصہ مقرر کر دیا اس کو مل کر رہے گا، اس کو قرآن نے حق دیا ہے، وہ اس کو ملا ہے۔ ہاں اب جب اس کو ملا ہے، چاہے اس نے اپنے قبضے میں نہیں لیا تو یہ کیا کرے گا، اب وہ اس جو اس کو جتنے حصے، جتنا مال اس کے حصے میں آیا اس میں سے اب اپنی چاہت سے، مرضی سے، رضا سے وہ ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے اپنے یتیم رشتہ دار کے لیے، غریب رشتہ دار کے لیے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، جو تقسیم کرنے والے ہیں اس قریبی رشتے کو محروم کر کر، بیٹے بیٹیوں کو محروم کر کر جو ہے اس یتیم کو دے دے مال، اس غریب کو دے دے مال، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا، اب حق والے کو حق مل کر وہ اس کو ہبہ کر دے، وہ اس کو تحفتاً دے دے، وہ اس کو یتیم کے لیے ہدیہ کر دے، تو وہ ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو ایک اصول بیان کر دیا کہ جس کے لیے جو حصہ ملنا ہے وہ اس کو ملے گا، اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے جو ہے محروم نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے یہ ایک ضابطہ جو بیان کر دیا، اب اس پر کیا ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بچوں کے لیے بھی حصے مقرر فرمائے، بچیوں کے لیے بھی حصے مقرر فرمائے، آگے وہ حصے کس طرح تقسیم ہوں گے یہ کے بعد دیگر آیات میں ان کی تفصیل آتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔